السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم يرزقهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے بات کی تھی بنی اسرائیلوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے لعنت فرمائی اور ان کا ظلم جو انہوں نے ظلم و ستم کیا اس کے اوپر بات کی، اپنی کتاب میں تحریف کی اس کے اوپر بات کی، سحر کے اوپر بھی جو جادو تھا پورا اس کے اوپر بھی بات کی۔ یہ بات بھی کی تھی کہ وہ دنیا کو حاصل کرنے میں مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، اور ساتھ میں عذاب کے اوپر بھی بات کی تھی کہ کافروں اور مسلمانوں کے عذاب میں کیا فرق ہے۔ آج انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہم پر نظر فرمائیے، اور پہلے ہی سے توجہ سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ راعنا کہنے سے منع فرمایا، تو رائنا عربی زبان میں روایات میں آتا ہے، عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور جبکہ یہی عبرانی زبان جو کہ جو یہود ہیں ان کی زبان یا ان کے جو دینی زبان ہے اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ ایک اور تفسیر میں اور ایک اور اس میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ اگر اسی کو ذرا سا کھینچ کے پڑھا جائے، رائنا کر کے پڑھا جائے، یا تھوڑا سا اور مختلف کر کے پڑھا جائے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ حالانکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو صحیح تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن اس کے باوجود بھی منع فرمایا کہ یہ اس طرح سے نہ بلائیں ایمان والے۔ اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ پس منظر میں ایسا ہے کہ کچھ یہودی جو ہے وہ آ کر کے اس طرح سے بلایا کرتے تھے، اور عام مومن لوگ جو مومنین تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس میں تو رعایت فرمانے والی بات ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں، وہ بھی ایسے بلایا کرتے تھے۔ لیکن وہ جو یہودی تھے وہ بیسکلی مذاق اڑانے کے لیے ایسے بلایا کرتے تھے، اور ان کا مقصد ہوتا تھا یوں کہنا کہ اے ہمارے چرواہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں نے بھی ایسے بلانا شروع کر دیا، تو پھر باقاعدہ اس سے روک دیا گیا کہ ایسے نہ بلائیں، بلکہ دوسرا طریقہ بتایا کہ بلانا ہے تو یوں بلائیں۔ اس سے یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ کبھی کسی جائز کام کے جو کہ فرض نہ ہو کرنا، اگر شبہ ہو کہ کوئی لوگ ایسے جو علم اتنا نہیں رکھتے وہ اس سے کسی غلط چیز میں پڑھ سکتے ہیں، تو ایسے جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یا یوں سمجھ لیا جائے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی اللہ والا ہو، اور اللہ والا اگر کوئی اپنا عمل کر رہا ہے اور کوئی جو لوگ جن کو اتنا علم نہیں ہے وہ اس طرح سے شروع کر دیں دیکھ کر کے، حالانکہ وہ چونکہ علم نہیں رکھتے تو خطرے میں پڑ سکتے ہیں، تو ایسے عمل کو پھر سبوں کے سامنے کرنا اور یوں چھوڑ دینا بہتر رہتا ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے،
حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یہاں بتایا گیا اہل کتاب، خواہ یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکین، یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی بہتری مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ قرآن میں آج سے اتنے ٹائم پہلے کی بات ہے، اور آپ آج کے اس دور میں غور کر کے دیکھ لیں گے نا تو حال مختلف نہیں پائیں گے۔ آج بھی اگر آپ ان کی اسٹریٹجیز اور ان کی ساری چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں، ابھی سے نہیں 100-150 سال پہلے سے تسلی سے بیٹھ کے نظر ثانی کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ کس کس طرح کی چالیں چل رہے ہیں۔ تو آج بھی یہ یوں ہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی والا معاملہ ہو، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بھلائی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے لیے ہم سمجھ لیں کہ ہمیں بھلائی کس سے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید لگا کر اللہ تعالیٰ کے معاملات صحیح کرنے چاہیے نا، تو انشاءاللہ ہمارے معاملات سدھر جائیں گے۔ لیکن ہم ادھر ادھر کہیں ہاتھ پاؤں ماریں گے اور چلائیں گے، حاصل اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں؟ اچھا، یہاں کچھ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ آیت جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی پرانی آیت منسوخ کر دیتے ہیں اور نئی آیت لے آتے ہیں۔ تو بیسکلی تو پوری پالیسیز یہ ہے نا، یہ ہدایت سارے سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اداروں میں بھی ہوتے ہیں، یہاں کی بھی جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں یہاں کی بھی پالیسیز بنی ہوئی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ان پالیسیز میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو یا دیگر اداروں میں جو پالیسیز وغیرہ تبدیل ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ عمومی طور پہ 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بنا رہے تھے تو صحیح سے علم ہی پورا موجود نہیں تھا، کوئی غلط فہمی یا کوئی صحیح سے ڈیٹا پورا نہ ہونے کی وجہ سے ایک پالیسی بنائی، بعد میں احساس ہوا بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک حال تھا، ایک موقع تھا، اس پہ ایک پالیسی بنائی گئی، کچھ ٹائم گزرا وہ حال چینج ہو گیا تو پالیسی اب تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بھیجنے والے کلام اللہ تعالیٰ ہے، تو اس میں یہ 2 ریزنز نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر دنیاوی اعتبار سے سمجھنا ہے تو اس کو یوں سمجھا جائے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض گیا تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ بھائی اس کو یہ فلانی بیماریاں ہیں، طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ اس کو پہلے یہ دوا دی جائے گی، جب یہ 3-4 دن میں اتنا بہتر ہو جائے گا تو پھر اس دوا کے اوپر اس کو دی جائے گی۔ علم تھا ڈاکٹر کو پہلے سے کہ یہ سٹیپس ہوں گے، تو لہٰذا اس نے ویسے ہی کیا، پہلی دوا دی، 3 دن میں کچھ بہتر ہوا تو دوسری دوا دی اور پھر وہ بہتر ہو گیا معاملہ۔ اب اگر سوچا جائے اور وہ پہلے ہی دن یہ ساری دوائیں اٹھا کے دے دیتا کہ لو بھائی، تو ڈر تھا کہ وہ بندہ کہیں گھبرا نہ جاتا، وہ پتہ چلا الٹی پلٹی کھا لیتا، آگے پیچھے کر لیتا کوئی سیٹنگ، تو معاملہ غلط ہو جاتا۔ کچھ مثالیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جہاں پہ حکم اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر لیے، پہلے کوئی اور حکم دیا پھر کچھ اور حکم دے دیا، پھر کوئی اور حکم دیا پھر کچھ اور حکم دے دیا۔ تو جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلے ہمارا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، بعد میں ہو گیا خانہ کعبہ۔ کوئی تقریباً مدینہ منورہ آنے کے 16 مہینے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب جو ہے وہ قبلہ یہ نہیں ہوگا بلکہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں فوراً ایمان لانا ہے، جس وقت ہو گیا بھائی قبلہ ادھر تو بس قبلہ ادھر۔ لیکن 2 اہم باتیں جس کا علم ہونا ضروری ہے یہاں کے اوپر۔ پہلی اہم بات یہ کہ یہود اور نصرانی دونوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا ہے، تو بہت سارے وہ مسلمان بھی ہو رہے تھے، ایک ان کے لیے بھی آسانی تھی۔ پھر مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے 16 مہینے بعد پھر حکم ہوا کہ بھئی اب تبدیل کر لو قبلہ، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ 2 قبلوں پہ نماز پڑھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی بھی پوری کرنی تھی، ان سے ایک اس قبلے پر بھی نماز پڑھائی ہے، کس قبلے پہ دیگر تفاسیر میں آتا ہے۔ بہرحال ہم مسلمان، چونکہ ہمارا مقصد کیا ہے اس تعلیم کا،
ہمیں تو خود کیا کرنا ہے، ہمارے لیے خود کیا کرنا ہے یہ اصل چیز ہے. تو ہمارے لیے اس میں سمجھیے اللہ تعالیٰ کا جس دن حکم آ جائے گا جس چیز کا وہ بس ہم شروع کریں گے، ختم ہوئی بات. اسی طرح دوسرا حکم روزوں کے بارے میں. پہلے روزوں کا جب فرض ہوئے روزے تو اس میں یہ تھا کہ کوئی فدیہ دے کے روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا تھا. مالدار لوگ تھے وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے. بعد میں حکم تبدیل ہو گیا، اب روزہ چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے چاہے مالدار بھی ہو. اب کسی وجہ سے روزے چھوٹ سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل سفر میں ہو تو چھوڑنے کی اجازت ہے، پورے کرنے پڑیں گے. بیمار ہو تو چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں پورے کرنے پڑیں گے. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ بس اب فدیہ دے دو. اب اسی طرح سے شراب پہلے حلال تھی، پھر بعد میں حکم ہو گیا بس اب پوری طرح سے حرام. شروع میں یوں ہی کہ جب نماز کی طرف آؤ تو نہیں، مطلب تدریجاً، اور بعد میں اب یہ فائنل ہے. تو جتنے ٹائم یہ قرآن نازل ہوتا رہا اتنے پورے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کو تبدیل کر کے بتایا کیا کہ ویسی ایک اور صورت لے آئیں گے یا اس سے بہتر. تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو اس سے بہتر کوئی چیز بھیج دی ہے، بس اب اس پہ عمل ہوگا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. بس یہ ہم تھوڑا سا دیکھیں، بہت عام سی اور آسان سی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح اس میں بتا دیا کہ ساری کی ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. ایک اور بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. تو جب ہم کسی کام کا ارادہ کیا کریں تو احتیاطاً اپنا ایک بار نظر ثانی کر لیں کہ اللہ اس کام میں آپ یقیناً ہمارے مددگار ہیں کہ نہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز، چھوٹی سی بھی چیز نکل آئے کہ ڈر ہو تھوڑا سا کہ اللہ کوشش کریں اس سے بچیں پوری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ اگر وہ اختتام کی طرف جائے گی تو پھر کوئی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاؤ گے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے ہیں، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے. اب یہ کیا کیفیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح کے سوال ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ شاید آپ لوگ پیچھے کا اگر کچھ یاد ہو تو آپ کو اندازہ ہو. بالکل ایسے ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، ہمیں بالکل مطلب عجیب و غریب سے سوالات تھے، اور سوالات ہی سوالات تھے. تو ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی یہ قرآن ایک ساتھ پورا نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں وہ جواب دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کلام اتار دیا کہ بھئی اس طرح کے سوال نہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے جایا کرتے تھے. اب فوکس کے ساتھ چیز کریں، بس یہ سارے سوالات کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی، دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام قرار دیا ہے، اور فضول باتیں کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے. کثرت سے سوال کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، بے جا سوال. یہ پورا ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ تو وہ چیپٹر کھولا ہی نہیں گیا ہے اسلام میں الحمدللہ. جیسے وہاں کھولا گیا تھا نا، وہ ایک سوال کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا جواب، اس کے لیے بندوبست، پھر وہ دوسرا اس کا بندوبست، تیسرا اس کا، یہ کھیل لگا ہوا تھا. تو یہ چیپٹر الحمدللہ اسلام میں اس طرح سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں.
تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ ایک چیز دیکھیں آپ، اہل کتاب ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح دین اسلام سے پھر جائیں، یہ اس دور سے ان کی خواہش چلی آ رہی ہے کہ دین اسلام سے پھر جائیں، طرح طریقے کے وہ لوگوں نے کارنامے انجام نہیں دیے کہ دین اسلام سے پھر جائیں۔ آج ہمارے لیے ایز اٹ از ہے، یاد رکھیے گا دلی خواہش ایک ہی ہوگی کہ کسی طرح ہم دین سے پھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف صاف بتا دیا اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس علم آ گیا اب کوئی نہیں، پھرنے پھرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں ہماری سمجھنے کی بات یہ، جو لوگ دوستی کرتے ہیں ان سے اور بہت دل میں کوئی خیر خواہی اور اس طرح والی چیزیں رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو بالکل دماغ میں رکھیں کہ دل ان کا یہی ہے کہ یہ پھریں اپنے دین سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سب کام دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دوبارہ سے ریمائنڈ کرایا گیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، جو نیکی بھیجو گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پاؤ۔ تو قرآن کی ایک اور آگے کی صورتوں میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں، کرامن عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں، جو تم کرتے ہو جانتے ہو۔ جو ہم کرتے ہیں کہ ایک چیز تو ایک کلمہ منہ سے نکلتا نہیں ہے ابھی کہ وہ ان کے پاس لکھ لیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ایک نیکی کا ارادہ اور کر لینا وہ ہم وہاں انشاءاللہ ضرور پائیں گے۔ اسی طرح سے ایک برائی مذاق مذاق میں کر جاتے ہیں نا، وہ مذاق مذاق میں لکھ لی جاتی ہے، یاد رہے اتنا سیریس ہے یہ، اتنا سیریس ہے یہ عام نہیں ہے، یہ سمجھیے گا عام نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا عام گیم کھیل رہے ہیں ہم، یہ گیم نہیں ہے میرے بھائی، یہ ریئل لائف زندگی چل رہی ہے، ایک عام پروڈکٹ نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے جو ڈرائیو ہو رہا ہے۔ تو وہ بالکل اس بات کا احتیاط کریں کہ میرے منہ سے جو کلام نکلنے لگا ہے، میرا عمل جو ہونے لگا ہے وہ لکھا جانے والا ہے۔ ہمارے ہاں تو آج انفارچونیٹلی مذاق مذاق میں ہم تو بالکل کبھی ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں، اگلے کا دل دکھ گیا، سب کو جو اس کو فکر ہی کوئی نہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ بھائی وہ مذاق لکھ ضرور لیا گیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یا تو معافیاں مانگ لیں تاکہ بچ جائیں، اور نہیں تو اس دن پائیں گے جو بھیجا آگے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہوا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو آیتیں ایک ساتھ، پہلے میں انہوں نے کہا یہود و نصرانیوں نے کہ کوئی ان کے علاوہ کوئی نہیں جنت میں جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم کہا لے آئیے دلیل، نہیں لے کر آئے۔ پھر آگے انہوں نے بتایا ہرگز نہیں، ہر وہ شخص جائے گا جو ایمان لے کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، اب یہ نہ سوچ لیجیے گا کہ مسلمان ہیں تو اس لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے یہود و نصرانی نہیں جا سکتے، ایسے مسلمان بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک حقیقت میں ایمان نہ لے آئیں اور نیک عمل کرنا نہ شروع کر دیں۔ ایمان لانا بھی شرط ہے، تو نام سے کوئی بھی نہیں۔ تو یہ آخری جو اس کی وہ ہے، اس کا مقصد یہ جس نے اپنا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہوا، یعنی ایمان لانے والا اور ساتھ میں نیک عمل کرنے والا۔
تو یہ بندہ جنت کی طرف جائے گا، جنت میں جائے گا، اور کوئی کیٹیگری نہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جن کو علم نہیں ہے پہلوں جیسی باتیں کہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دیں گے جس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ کیفیت سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے آخری نبی، تو ان کے پاس وہاں نجران سے کچھ عیسائی آ گیا، اور مدینہ جب ان کو پتہ چلا کہ عیسائی آ گئے اور بات کرنے آئے، بات چیت کرنے سمجھنے آئے، تو جو مدینہ منورہ کے بھی کچھ یہودی تھے وہ بھی آ گئے۔ اب آپس میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ جو نصرانی ہے یہ کسی چیز پہ، یہ کسی اصل پہ نہیں ہے، یعنی عیسائیت جو ہے اس کا انہوں نے کفر کیا۔ تو بہرحال وہ سب سے پہلے والے ہیں، وہ آج تک وہ جو مسلمانوں کا بھی کفر ہی کرتے رہتے ہیں، تو وہ چلو کسی حد تک وہ کفر کر رہے تھے سو کر رہے تھے۔ عیسائی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حق ہیں اور ان کی کتاب بھی حق ہے، لیکن اس وقت اس کیفیت میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بھی کسی اصل پہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں اور یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب ان کو جس حال میں رہنے دو بھائی، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کون حق پہ کون نہیں۔ الحمدللہ مسلمان آج بھی ان دونوں کی کتابوں کو، ان کے نبیوں کو حق مانتے ہیں، اگرچہ جو آج موجود ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں، خود انہوں نے تبدیل کی، کئیوں بار تبدیل کی، اور اس وقت اب ان کی حقیقت اور ان کی چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سے آگے اور اصل کتاب بھیج دی ہے۔ مگر آج بھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کتابوں کی، تمام پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ آج بھی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ان کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ شارٹ کر کے بتاتا ہوں، تو جو لوگ مساجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، یہ مساجدوں کے خلاف بات کرتے ہیں، کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں مساجدوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سے بڑا گناہ کرنے والا کوئی نہیں، اور دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ یہ کیا کیفیت تھی؟ جب قبلہ تبدیل ہوا پیچھے، تو یہودیوں نے اس جگہ مسلمانوں کے بارے میں دوبارہ باتیں شروع کری، بھائی یہ تو دین ہی ٹھیک نہیں۔ اچھا، بہت سارے یہودی چونکہ وہ مسلمان بھی تھے، تو اب پہلے تو بیت المقدس ان کا اپنا قبلہ تھا، اسی طرف کر رہے تھے سجدہ، اب حکم ہو گیا کہ بھائی خانہ کعبہ کی طرف سجدہ شروع کر دو، تو ان کے بھی دل میں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہمارا تو اصل سے بھی اب پھیر دیا ہم کو۔ تو جو مومن تھے وہ تو یہ نماز کے درمیان حکم ہوا تھا قبلہ تبدیل کرنے کا، نماز چل رہی تھی اور حکم ہو گیا کہ قبلہ اب اس طرف، اور اسی حالت میں نماز کے درمیان قبلہ تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے مسلمانوں کو مساجد سے روکا گیا، پوری طریقے سے روکا گیا۔ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جو یہ بازار تھے، جو یہ جہاں کے اوپر یہ سبزی منڈیاں اور یہ اس طرح کی کھچا کھچ لوگ بھرے ہیں، اور مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں لوگوں کو، مسجد میں پابندیاں لگا رہے ہیں کہ اتنے نہیں جائیں گے، ایسے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے، ویسے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ ڈر اللہ تعالیٰ کا دل سے نکلتا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات وہ زندگی میں پائیں گے۔ جن لوگوں نے جس نے کام کیا اور جس نے اس پہ ایفرٹ کیا، وہ زندگی میں اس کے اثرات پائیں گے۔ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے خلاف جو مہم ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ غور کریں گے کہ مسلسل ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی کہ جس سے جو دین اسلام ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے نیچے ہو، کسی نہ کسی طرح سے اس کو پیچھے کیا جائے، غلط ثابت کیا جائے۔ ڈر اگر کسی چیز کا رہ گیا دلوں میں تو اس دین اسلام کا، اس کے حق ہو گیا۔
پہلے بھی غالب آ گیا ہے، اور وہ جانتے ہیں، یہ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک واحد چیز ہے جس میں غالب آنے کی قوت ہے۔ جس دن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو گئی تو وہ گیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا پھر، تو بس وہ مسلمانوں کو وہ اللہ تعالیٰ والی مدد چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اس میں اور بتایا بھئی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، مشرق و مغرب ہو، جدھر منہ کرو گے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر اصل بات کیا ہے کہ بس حکم ہوا، اور کون ہے ایمان والے؟ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بھئی ایک اس طرح سے ہوگا، اور بکری ایسے کہے گی اپنے مالک سے، تو ایک گائے ایسے کہے گی اپنے مالک سے، اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اس بات پہ ایمان لے آئے، جبکہ وہ دونوں وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ تو مطلب ایمان ان کا ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ کہتے تھے بس یہ بات ہے۔ تو ایسے ایمان، تو ہر طرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جہاں حکم آ گیا تو اب ہم اس پہ چلیں گے۔ چنانچہ اس چیز کے اوپر میں کچھ حدیث آپ کے سامنے ضرور پیش کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہوئے نفل نماز اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے تھے، اونٹنی جدھر بھی جاتی منہ پھیرتی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ پڑھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت اسی تعلق سے نازل ہوئی۔ اب آج کل کے دور، پہلے دور میں اونٹنیوں پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے نفل، آج تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے نفل نہیں پڑھتے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کے صبح دوپہر شام اٹھنا بیٹھنا اللہ 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 ہوتا تھا۔ ہم تو بھائی موبائل تو فیس بک تو ٹویٹر اور تو یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ سواریوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نفل نماز میں جس سواری کے اندر آپ کے قابو میں نہیں ہوتا کہ میں اپنا رخ صحیح معنوں میں قبلے کی طرف کر سکوں، اس میں جس بھی طرف رخ ہے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ آج سنیے تو کوشش کیجئے گا کسی دن گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں، برابر میں بیٹھے ہوں، گاڑی چلا نہیں رہے ہوں، یا ٹریفک میں پھنس گئے ہوں اور مل گیا ابھی 3 منٹ، تو بجائے فیس بک اور ٹویٹر کھولنے کے 2 نفل نماز وہاں پڑھ لی جائے، تو وہ اس کا لطف دیکھا جائے کہ اللہ وہ لوگ بھی تو اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم بھی پڑھیں گے۔ ایسے پڑھی جائے نمازیں۔ پھر ایک اور موقع پہ آپ دیکھیں، آپ کیفیت دیکھیں کس طرح سے ان لوگوں کی، کیا اس سے زیادہ ٹف ٹائم کیا ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ انمار میں اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، مشرق کی طرف۔ اب دیکھیں ذرا جنگ کی کیفیت ہے، اور جنگ میں سوار ہوئے ہیں اور سواری پر اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس بات سے یہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جنرلز کے اوپر، ہتھیار کے اوپر اور ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا کرتے تھے۔ آمنے سامنے جنگ کی کیفیت ہے، نماز پڑھیں اونٹ کے اوپر، ذرا سوچیں۔ تو ہمارے اوپر مشکل آتی ہے نا، آج وہ پتہ چلا جی بیمار ہو گیا فلانا، تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جلدی بھائی ڈاکٹر کے پاس پہنچو۔ ارے بھائی اللہ کو تو 2 منٹ یاد کر لو پہلے، 2 منٹ تو اللہ کو یاد کر لو پہلے، 2 نفل تو پڑھ لو۔ ایک مسئلہ آیا نہیں آیا، وہ جی اس کو فون ملا، اس کو فون ملا، بھائی پہلے اللہ کو تو یاد کر لو۔ چھوٹے مسئلے پہ، جنگ میں تو ہم پتہ نہیں کیا کریں گے خدا نہ خواستہ، لیکن وہ جب حد ہو جاتی ہے نا آدم کی، تو پھر وہ مڑتا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو جس دن جنگ ہوئی اور خدا نہ خواستہ کیفیت بنی نا، تو پھر جانا وہیں ہے پہلے جناب۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور مشرکوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ نصرانی، عیسائی آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، یہودیوں کا ایک فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو مشرکین تھے جو وہاں مکہ میں ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ساری اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس موقع کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں. چنانچہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا, اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا. اس کا مجھے جھٹلانا, اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا, اور اس کا مجھے گالی دینا یہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں, نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جھٹلانا یہ ہے کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, اور گالی دینا اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھی. اس قدر برا لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, اس قدر. پھر ایک اور موقع پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تکلیف دہ بات سن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کمبخت مشرک کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد رکھتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں اور انہیں روزی دیتے ہیں. اس قدر برا لگتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کیفیت ہے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے, اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس سے صرف یہ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ کہتے ہیں جو اوریجنل کا کانسیپٹ ہے نا لائف میں, اوریجنل کا کانسیپٹ صحیح معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یعنی ایک چیز کو بالکل فریش کریٹ کر لینا. اللہ تعالیٰ نے کہا زمین اور آسمان کو بغیر کسی نمونے کے کریٹ کیے. ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ذرا غور کریں گے, ہم کسی چیز کو دیکھ کر بنانے کے عادی ہیں. جہاز بنایا تو پرندوں کو اڑتا ہے دیکھ کہ بھائی جب وہ اڑتا کوئی نہ کوئی چیز, ہر ایک چیز کسی نہ کسی چیز کو دماغ میں تصور لاتے ہیں اور اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. اس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے, فریش چیز بنانے کے معنی. گاڑی بناتے ہیں تو گاڑی کسی چیز کو دیکھ کے بناتے ہیں. بھائی سواری, گھوڑا, گدھا, وہ وہاں سے نکالتے آج آ گئی ہے جی, لیکن وہ اسی کو دیکھ کے آگے آتے جا رہے ہیں. تو ہم آج بھی کوئی چیز شروع کرتے ہیں نا, ایک بیس ہوتی ہے دماغ میں, اور پھر وہاں سے کوئی چیز آگے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیز میرے لیے نہیں ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور کہا جو علم نہیں رکھتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتے, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کہی تھیں تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے. بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کریں, وہ یہ پرانی بات ہے جیسے وہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بنائی ہے جو ہم لوگوں کو سننی سمجھنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی. اب جو ایمان والے لوگ ہیں نا, وہ ذرا سا غور و فکر کر لیں, ان کے لیے نشانیاں کھلی پڑی ہیں. ذرا سا غور و فکر کر لیں, ذرا سا غور و فکر کر لیں. ان کے لیے نشانیاں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ حق ہے, اللہ تعالیٰ کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی, اللہ تعالیٰ کے بغیر معاملات نہیں چل سکتے. انسان کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے. ایمان والا کے لیے کھول کے بیان کرتے ہیں. جو ایمان نہیں لایا ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھنا ہے, میں نے سننا ہے, میرے پاس کوئی خود آ جائے, کوئی ایسی چیز لے آئے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایک اور اتنی خوبصورت آیت میرے بھائی, اگر ہم قرآن سمجھ کے عمل کی نیت سے پڑھنا شروع کر دینا تو لطف دگنا تگنا ہونا شروع ہو جائے گا. لطف دگنا تگنا ہونا شروع ہو جائے گا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور آگے کیا کہا؟ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا.
تو میرے بھائیوں فکر نہیں کرنی، ہمارا بھی کام اسی طرح سے صرف حق بات پہنچانا اور ڈرانا ہے. جو جا رہے کھڈے میں اس کی فکر، اسے دعا کر لیں بھائی، لیکن اتنا پریشان اس کے لیے ہونا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہمارے لیے سیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہ کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. تو یہاں پہ بھی دوبارہ وہی بات، یہود و نصرانیوں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین پر نہ آ جائیں. تو ہم جو لوگ ان کو تبلیغ کرتے ہیں وہ اس بات سے خاص طور پہ بہت محتاط رہیں کہ بھائی اگر کوئی ان کی چھوٹی الٹی پلٹی باتیں بھی مانی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہے، اور پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو جو لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے لوگ، ہم تو اپنا الحمدللہ مسلمان بھائیوں میں ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہے. بہرحال ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے اگر دوستی کو اس طرح کا معاملہ ہے تو اس میں بے انتہا احتیاط رکھی جائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. دو دیگر اس کے ترجمے ہیں، بس یہ آخری آیت ہیں، دو دیگر ترجمے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ یہود و نصرانیوں میں جو لوگ ان کی کتابوں کے اچھے سے دل سے پڑھنے والے تھے، ان کے لیے یہ حق قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا بہت آسان تھا اور وہ اس کے اوپر لے آئے، اور جو نہیں لا پائیں گے تو وہ خود ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. مسلمانوں کے لیے اس میں کیا بات ہے؟ مسلمانوں کے لیے چونکہ ہمارا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے کیا نکالنا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے بھائی دوبارہ تسلی سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے سن لیں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، تو مسلمان ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، مسلمانوں کو بھی دی ہے، تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو لوگ تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب کوئی ایسے ہی کہتا رہے میں ایمان رکھتا ہوں، وہ تلاوت بھی نہیں کرتا، اس کو پڑھنے کا حق بھی ادا نہیں کرتا، تو وہ اس شرط پہ پورا اترتا نہیں ہے. تو دیگر تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کا حق ایسا ہے کہ جب آپ پڑھیں قرآن، جنت کا تذکرہ ہو تو خوش، عذاب کا تذکرہ ہو تو ڈریں اور اللہ سے معافی مانگیں، جب کوئی بشارت دی جائے خوش ہوں، ایسے پڑھیں. جب کوئی قصہ سنایا جائے تو یوں سمجھیں کہ یا اللہ یہ کیا تھا اس معاملے میں، یہ اس طرح اس کا حق ادا کرنا. تو آج ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حالات پہ، ہم تو ایک اتنی سی آیت پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے. تو ہم قرآن پاک کو کوشش کریں پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا انشاءاللہ. بس چھوٹی سی دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین ہماری تمام نیک جائز حاجات پوری فرمائیں، تمام طرح کے شرور سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائیں. آمین. سمیعنا وطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.